بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان اسٹڈی کے موسٹ امپارٹنٹ کوسچن آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 کی۔ اب چیپٹر نمبر 1 کے جو موسٹ امپارٹنٹ کوسچن آپ نے کرنے ہیں، 1 کے جو موسٹ امپارٹنٹ کوسچن ہیں، سب سے پہلے آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں کہ مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان کی خدمات، مسلم لیگ کے قائم کے اسباب، تحریک خلافت کے وقات اور ان کی اہمیت، قرارداد لاہور کا پس منظر، اس کی عام خصوصیات، 3 جون 1947 کا منصوبہ، اور انڈین ایکٹ، ہندوستانی آزادی ایکٹ جو تھا 1947 کے بارے میں۔ یہ موسٹ امپارٹنٹ لانگ کوسچن ہے، اور انگلش میڈیم والے اب ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ٹائمنگ گیون ہے، اس ٹائمنگ کے اوپر آپ کلک کر کے اپنے تمام کوسچن دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے یہ امپارٹنٹ لانگ کوسچن تھے۔ اب جو اسٹوڈنٹ آپ نے شارٹ کوسچن کرنے ہیں اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کریں گے۔ سب سے جو پہلا کوسچن آپ نے کرنا ہے، 1945 اور 46 کے جو انتخابات تھے، آل انڈیا مسلم لیگ نے کن 2 اصولوں پہ لڑے؟ شملہ کرانفرنس کیوں طلب کی گئی؟ کابینہ مشن کا کیا مقصد تھا؟ اس کے بعد قانون آزادی ہند کی نکات آپ نے لکھنے ہیں، شملہ وفد کے بارے میں لکھنا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم کا ایک قول نقل کیجیے، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصر بیان کرنا ہے، اور اسلام کا نظریہ قومیت۔ یہ چیپٹر نمبر 1 کے کوسچن تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کے، تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے آپ نے ابتدائی مسائل لکھنے ہیں، اور جو ابتدائی مسائل ہیں ان میں خاص کر جو انتظامی تھے، اثاثوں کی تقسیم تھی، پناہ گاہوں کی بحالی تھی، یا ریڈ گلف کی انصافی نا انصافی تھی۔ اس کے بعد اس کمیٹی کی رپورٹ آپ نے لکھنی ہے، اور مسائل کے لیے قائد اعظم کی جو کوشش تھی اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لانگ کوسچن ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ اس کے جو شارٹ کوسچن آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ لکھیں۔ سب سے جو پہلے آپ نے کوسچن لکھنا ہے، قائد اعظم نے پاکستان کو خوشحال اور طاقتور بنانے کے لیے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے معاشی مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تحریک آزادی کشمیر سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے بعد قائد اعظم نے طلباء کو کیا نصیحت فرمائی؟ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کے طرز جو عمل تھا اس کی کس طرح توقع رکھتے تھے؟ مہاجرین کی عبادکاری کے جو مسائل کے حل قائد اعظم کی اقدامات تھی۔ قومی اتحاد و استحکام کے حوالے سے قائد اعظم کا ایک جو قول ہے مہاجرین کی عبادکاری کے مسئلے پر، اور جو وزرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اور اس کی کیا غیر منصفانہ جو تقسیم تھی اس کے ذمہ دار، اور ہندوستانی قائد اعظم نے پاکستان کو کس طرح اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اور 1913 قائد اعظم کی شمولیت سے مسلم لیگ پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، اور قائد اعظم 1906 میں بننے والی مسلم لیگ میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ نمبر جو 3 ہے اس کا آپ نے لانگ کوسچن کرنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافی اور اس کی جو خصوصیات تھی، محل وقوع، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اور نقشہ پڑھنا اور اس کی اقسام، غیر متوازن اقتصادی ترقی اور علاقائی اور ثقافت اس کے بارے میں۔ اس کے جو اسٹوڈنٹ آپ نے شارٹ کوسچن کرنے ہیں، تو سب سے پہلا جو اسٹوڈنٹ آپ نے شارٹ کوسچن کرنا ہے کہ بلوچستان کے جو تفریح مقامات ہیں ان کا حوالہ درج کرنا ہے، شرائع کرم کی تعریف آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد کے پی کی اور پنجاب کی عام جو تفریح پہاڑی مقامات ہیں وہ لکھنے ہیں۔ سیاحت کی دلچسپی کے مقامات کن عنوانات کے تحت ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے موسموں کے بارے میں سیاحت کے 3 بڑے مقاصد لکھنے ہیں۔ برئی آب و ہوا کے پہاڑی علاقے کون سے ہیں، اور شمالی مغربی سلسلے، اور جو مغربی سلسلے پہاڑوں کے اپنے نام لکھنے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 موسٹ امپارٹنٹ چیپٹر ہے، یہاں سے ایک لانگ کوسچن مسٹ پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف مقاصد، قرارداد جو مقاصد ہے اس کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات آپ نے لکھنی ہے۔ موسٹ ریپیٹی کوسچن، خطبہ حجۃ الوداع کے تحت انسانی حقوق اور جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی اعلامیہ سے آپ نے موازنہ کرنا ہے، اور یہ لانگ کوسچن تھے۔ اس میں جو شارٹ کوسچن اسٹوڈنٹ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں،
1973 کے آئین کے تحت مسلمانوں کی تعریف کس انداز میں کی گئی؟ 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات لکھنے ہیں۔ 1977 کے بعد اقتصادی جو معاملات تھے، نفاذ پاکستان کی اقدامات، اور اس کے بعد حقوق کے دو اہم خصوصیات آپ نے لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کا چیپٹر نمبر جو 5 ہے، پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ، گڈ گورننس کا تصور، اور اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو تشکیل ہے اس کا انتخاب مدت کا قائم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو نظام حکومت تھا اس کے بارے میں آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ یہ لانگ کوسچن کرنے ہیں، اور اسٹوڈنٹ جو شارٹ کوسچن کرنے ہیں وہ پارلیمنٹ سے کیا مراد ہے، سٹیزن کمیونٹی بورڈ سے کیا مراد ہے، اچھی حکمرانی کی راہ میں حائل 5 اہم رکاوٹوں کی تفصیل لکھنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت میں احتساب کی کیا کیفیت تھی، اور جو سپریم کورٹ ہے یہ وفاقی سپریم کورٹ پر مختصر نوٹ لکھنا ہے، اور اس کے بعد وفاقی قانون کی جو ساز تھی اس کی فہرست میں کون سے اہم معاملات تھے۔ نمبر 6 کی بات کریں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت اور پاکستانی بنو اور پاکستانی خریدو، اس پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے اوپر نتاج اسلام میں خواتین کے حقوق کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹ جو آپ نے شارٹ کوسچن کرنے ہیں، کوسچن کے لیے سب سے پہلے آپ نے سوات کی صدر مقام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، پاکستان میں مسلم عہد کی امارات کے کوئی سے 5 نام تحریر کرنے ہیں، اور پاکستان کی مخلوط ثقافت سے کیا مراد ہے، کلچر کی تعریف کرنی ہے، مسلم فن کی جو تعمیر سے اس کی 3 امتیازی خصوصیات لکھنی ہیں، سر زمین پاکستان کے تہذیبی جو ورثے تھے اس کے حوالے سے آپ نے ہڑپا کی اہمیت بھی بیان کرنی ہے۔ اس کا نمبر 7 آپ کا زبانوں سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں، اردو زبان کیوں ضروری ہے، اردو کی ترقی کے جو مراحل تھے اس کے بارے میں، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو زبانوں کے ماخذ اور مشہور شعر تمام آپ نے لکھنے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 قومی یکجہتی کے بارے میں ہے، قومی یکجہتی اور خوشحالی کے بارے میں آپ نے نوٹ لکھنا، پاکستان میں قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں لکھنی ہیں، اور پاکستان میں قومی یکجہتی کے مسائل کا سیاسی اور انتظامی حل لکھنا ہے، اور شارٹ کوسچن میں آپ کو اس کا جو نظریہ پاکستان تھا اس میں تعلیم کی اہمیت، قومی یکجہتی میں اردو کی اہمیت، اور یہ آپ نے 5 رکاوٹیں بھی لکھنی۔ اب آپ کے پاس چیپٹر نمبر 9 ہے، اس کے بعد سننا ہمارا چیپٹر نمبر 9 ہے، اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقتصادی منصوبہ اور ترقی، پاکستان کی معیشت میں زراعت کی اور صنعتوں کا جو کردار تھا یہ آپ نے لکھنا ہے، یعنی جو 5 سالہ منصوبوں کے دور میں صرف آپ نے تاریخیں لکھنے ہیں، ان کے اہداف کیا تھے اور کامیابیاں کیا تھی یہ لکھیں گے، اور اگر یہاں سے آپ کو کوئی شارٹ کوسچن پوچھا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے تقسیم ہند کے وقت صنعتی ترقی کے لحاظ سے پاکستان کی کیا حالت تھی، ٹریڈ اور کامرس کی تعریف کرنی ہے، ای کامرس پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے، ترقی کے جو منصوبہ تھے اور اس کی ضرورت کے 4 نکات لکھنے ہیں، پلاسٹک جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد گلوبل ولیج سے کیا مراد ہے، اور یہ آپ نے شارٹ کرنے ہیں۔ اور اب اسٹوڈنٹ ہمارا ہے چیپٹر نمبر لاسٹ، چیپٹر نمبر 10، اس میں سے آپ کو ایک لانگ کوسچن پوچھے جانے کے بہت چانسز ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے، امپورٹنٹ کوسچن ہے، خارجہ پالیسی کے اغراض و مقاصد لکھنے ہیں، اور چائنا، بھارت، سعودی عرب، ایران اور اسلامی ملک، کسی بھی اسلامی ملک یا کسی بھی دنیا کے ممالک میں سے پاکستان کے تعلقات کے بارے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے اسٹوڈنٹ جو آپ نے شارٹ کوسچن کرنے ہیں، امپورٹنٹ چیپٹر خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، صلح حدیبیہ اور اس کی پالیسی میں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، پاکستان میں چین کی مدد سے جو باہمی تعاون تھی اس کی 4 مثالیں لکھنی ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کرنے والے عوامل کون سے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور اہداف لکھنے ہیں، آر سی ڈی اور ای سی او میں کون سے ممالک شامل ہیں کریں۔ انگلش والے اسٹوڈنٹ کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہیں، آپ اسٹوڈنٹ یہ چیپٹر 1 کے ہیں، ہم اردو میں ڈسکس کر چکے ہیں، آپ نے چیپٹر 1 کے تمام کوسچن کرنے ہیں، اور انڈین ایکٹ تھا 1947 کا منصوبہ ہے، لو ریزولوشن ہے، اور امپورٹنس آف خلافت موومنٹ ہے، اسٹیبلش آف مسلم لیگ ہے، سر سید احمد خان کی سروس ہے۔
اس کے بعد چیپٹر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں انیشل پرابلم پاکستان ریپبلک کون سے پرابلم تھے، ان تمام پرابلم کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کمیٹی کے بارے میں اور قاعدہ اور جو ابتدائی مسائل تھے، ارلی پرابلم تھے۔ اس کے بعد اسی طرح اسٹوڈنٹ آپ کے یہ چیپٹر نمبر 3 کے یہ کوسچن ہیں، ان کو اچھی طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ان کی پریپریشن کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ کے پاس یہ چیپٹر نمبر 4 کے امپارٹنٹ کوسچن ہیں، ان میں سے آپ کو ایک مسٹ لانگ کوسچن پوچھا جائے گا، آبجیکٹیو آف ریزولیوشن ہے، اور اسلامک جو 1973 کا آئین تھا، ہیومن رائٹ تھے، اور اس کے بعد اس طرح آپ کے پاس چیپٹر 5 کے کوسچن ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ آپ نے چیپٹر 6 کے کوسچن نوٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے چیپٹر 7 کے جو کوسچن ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے نوٹ کرنا ہے۔ چیپٹر 8 کے امپارٹنٹ کوسچن ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ والے یہ جو چیپٹر نمبر 9 ہے، اس کے تمام کوسچن کو آپ نے اچھی سی پریپریشن کرنی ہے، اور چیپٹر نمبر 10 کے جو تمام کوسچن ہیں ان کو اچھی طرح آپ نے پریپریشن کرنی ہے۔ یہ ہمارا تھا پی ایس ٹی کا گیسٹ پیپر۔